اللہ اکبر۔ باب ما جاء فی اکل لحوم الخیل، یہاں سے ہم نے آج پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ذبح کے بارے میں تھا، باب ما جاء فی اکل الذبح، اور ذبح کا جو لفظ ہے میں نے اس کے دو معنی بتائے تھے، ایک جس کو اردو میں بجو کہتے ہیں اور دوسرا جس کو اردو میں کٹھار کہتے ہیں۔ جو بجو ہے یہ چھوٹا جانور ہوتا ہے اور جو کٹھار ہے یہ بڑا جانور ہوتا ہے، قبروں سے مردے نکال کے بھی کھا جاتا ہے، یہ بات مشہور ہے اس کے بارے میں، اگرچہ ایسا ہوتا ہوا دیکھا تو نہیں ہے لیکن مشہور یہ ہے۔ دونوں درندے ہیں، سباع میں سے ہیں، چیر پھاڑ کر کھانے والوں میں سے ہیں، اس لیے احناف کے نزدیک دونوں حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، اور بعض ائمہ کے نزدیک ان کے حلال ہونے کا قول ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ سے مختلف روایتوں میں سے ایک روایت کراہت کی ہے۔ اب اگلا جو باب آج ہم نے پڑھنا ہے جہاں سے سبق، وہ ہے باب ما جاء فی اکل لحوم الخیل، کہ گھوڑوں کے گوشت کے کھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آیا ہے۔ گھوڑے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اس بات پر تو اتفاق ہے کہ گھوڑا چونکہ آلہ جہاد ہے، اس وجہ سے اس کا کھانا اور اس کو رواج دینا، ذبح کرنے کا قربانی میں اس کے علاوہ عام کھانے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ سابقہ ادوار میں یہ آلہ جہاد تھا۔ اب اگرچہ اسلحہ کی شکلیں بدل گئی ہیں، جنگ و جدال کی شکلیں بدل گئی ہیں، اب گھوڑوں کا استعمال بظاہر نہیں رہا، لیکن مستقبل میں کیا حالات بنتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں، کہ دوبارہ وہی سابقہ تاریخ لوٹ آئے اور وہی آمنے سامنے کی گھوڑوں والی جنگیں ہوں، یہ ممکن ہے، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے تو علماء نے اس کو کراہت کا کہا ہے، لیکن یہ کراہت لغیر ہی ہے، یعنی فی نفس ہی وہ اگرچہ حرام مکروہ نہ ہو، لیکن اعلی جہاد ہونے کی وجہ سے حوصلہ شکنی کی جائے کہ اس کو زیادہ ذبح نہ کیا جائے، تو یہ کراہت لغیر ہی ہے، اس پر تو تقریباً اتفاق ہے، لیکن فی نفس ہی زیادہ تر رجحان جمہور کا یہی ہے کہ یہ حلال جانور ہے، اس کے اندر حرام جانوروں والی کوئی علامتیں اور نشانیاں نہیں ہیں۔ البتہ بعض علماء اس کو مستقل مکروہ کہتے ہیں، چونکہ قرآن مجید کے اندر جانوروں کے بارے میں سورۃ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جانوروں کے نام لے کر ان کے بارے میں جو بتایا کہ ان کے فوائد اور حکمت و علت، اس کے اندر کھانا اور اس کے اندر سواری اور اس کے اندر زینت، یہ تین مقصد بتلائے ہیں، لیکن گھوڑا، خچر، گدھا، ان کا الگ سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، اور ان کی مقصد دو بتلائے ہیں، ایک سواری اور ایک زینت، ان کے ساتھ عقل کھانے کا لفظ نہیں بتایا۔ تو بعض علماء نے پھر گھوڑے کے عقل کا کھانے کا کراہت کا کہا ہے، مطلقاً فی نفس ہی، لغیر ہی نہیں، لنفس ہی، اور اس کی علت یہی بیان کی ہے کہ چونکہ سواری اور زینت میں جب یہ خچر اور گدھے کے ساتھ شریک ہے تو کھانے کے حکم میں بھی انہی کے ساتھ یا ان کے زیادہ قریب ہوگا، اس وجہ سے اس کو مکروہ کہا ہے۔ حدثنا قتیبہ، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی یہاں اس گھوڑے کے کھانے کے بارے میں جو حدیث پاک لا رہے ہیں وہ اپنے دو استاذوں سے نقل کر رہے ہیں، حضرت قتیبہ سے اور حضرت نصر بن علی سے، پھر ان دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں قالا، کہ ان دونوں نے ارشاد فرمایا، کہ یہ روایت انہوں نے عمرو بن دینار سے لی ہے، اور انہوں نے یہ روایت صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے لی ہے، اور وہاں پھر روایت
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے، فرمایا اطعمنا رسول اللہ، ہمیں کھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحوم الخیل، گھوڑے کا گوشت، ونہانا عن لحوم الحمر، اور روک دیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے۔ اب یہاں پر لفظ آیا اطعمنا، اور حدیث کی مختلف کتابوں میں یہی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے، ان میں کہیں لفظ جیسے یہاں آیا اطعمنا ایسے ہے، کہیں آیا رخص لانا، اور کہیں آیا آذن لانا، اور کہیں اس کے علاوہ مختلف الفاظ اور بھی آئے ہیں۔ گویا کہ مفہوم تو سب کا ایک ہی جا کے بنتا ہے، لیکن الفاظ کا مختلف روایتوں میں اور حدیث کی مختلف کتابوں میں فرق ہے۔ مسلم شریف میں اور لفظ ہے، بخاری شریف میں اور لفظ ہے، نسائی شریف میں اور لفظ ہے، اور یہاں ترمذی شریف میں اور لفظ ہے۔ تو اس طریقے سے الفاظ کا تو فرق ہے، مفہوم معنی سب کا ایک ہی جا کے بنتا ہے، جس سے گھوڑے کے گوشت کے اباحت اور حلت معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی باب میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے۔ اب امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اس روایت کی سند کے لحاظ سے جو حیثیت ہے اس کا تعین کرتے ہوئے فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب حسن لذات ہی ہوگی، اور تعدد اسناد، تعدد طرق کی وجہ سے صحیح لغیر ہی ہوگی۔ وہکذا، اور ایسے ہی روایت کیا ہے غیر واحد، بہت سارے حضرات نے۔ جب لفظ غیر واحد محدث کہتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ گنتی سے زیادہ ہیں۔ کس سے روایت کیا؟ اسی حضرت عمرو بن دینار سے، جو روایت کر رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اسی حدیث کو روایت کیا حماد بن زید نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے روایت کیا محمد بن علی سے، انہوں نے روایت کیا حضرت جابر سے۔ اب اس میں واسطے جو ہیں وہ ذرا بڑھ گئے ہیں کہ عمرو بن دینار اور حضرت جابر کے درمیان محمد بن علی کا واسطہ آ گیا ہے۔ اور ایک روایت جو ابن اجینہ کی ہے وہ کہتے ہیں زیادہ صحیح ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے سنا، سمیت محمدن، میں نے اپنے استاد امام بخاری جن کا اسم گرامی محمد ہے، میں نے ان سے سنا یقول، وہ فرماتے تھے کہ سفیان ابن اجینہ جو ہیں وہ زیادہ حافظے والے ہیں حماد بن زید کے مقابلے میں۔ یہاں جو آیا تھا نا رواہ حماد بن زید، تو حماد بن زید کے مقابلے میں سفیان ابن اجینہ جن کے بارے میں ہے بے روایت ابن اجینہ، تو سفیان ابن اجینہ جو ہیں وہ حافظے میں زیادہ حافظے والے ہیں، گویا ان کی اس لیے اس کی سند کو، ان کی حدیث کو کہا اصح، کہ روایت ابن اجینہ اصح، زیادہ صحیح ہے، اگر جس کے اصح جو ہے بمقابلہ جو ہے وہ لازمینی کے ضعیف کے مقابلے میں ہو، غلط کے مقابلے میں ہو، بلکہ اصح بمقابلہ صحیح بھی ہوتا ہے، کہ صحیح تو وہ بھی ہے، صحیح یہ بھی ہے، لیکن دونوں کی صحت کو اگر تقابل دیا جائے تو یہ اس کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔ باب ما جا فی لحوم الحمر الاہلیہ، پالتو گدھے جیسے گھروں میں لوگوں نے دیہاتوں میں کام کاج کے لیے پالے ہوئے ہیں، بار برداری کے لیے پالے ہوئے ہیں، تو یہ جو پالتو گدھے ہیں، ایک تو ہے نا وحشی جنگلی، جو جس کو ویسے گو خر کہتے ہیں، وہ گدھے کی ہم شکل لیکن گو خر کہتے ہیں اس کو، تو وہ حلال ہے، جو وحشی ہے، جنگلی ہے۔ اور یہ جو گدھے ہیں پالتو، جو گھروں میں لوگوں نے دیہاتوں میں شہروں میں اپنے کام کاج کے لیے ضرورتوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں، ان کے گوشت کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو اس میں جمہور کے نزدیک یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، بہت کم ائمہ مجتہدین میں سے تو صرف روایت کی حد تک ہے، قول کی حد تک ہے، کسی کا مذہب نہیں ہے اس کے حلال ہونے کا۔ باقی البتہ ائمہ اربعہ سے ہٹ کے دوسرے بعض فقہا جو ہیں غیر معروف،
ان میں سے بعض سے ان کی حلت نقل کی گئی ہے اور اس میں عقلی دلائل دیے گئے ہیں کہ چونکہ اس کا پسینہ وہ کیا ہے حلال ہے، کیونکہ بندہ اس پر ننگی پشت میں بھی بغیر کچھ اوپر کپڑا وغیرہ زین وغیرہ بچھائے سفر کرے اور گرم علاقے میں کرے، پسینہ ہو اور وہ پسینہ گدھے کے جسم کا بندے کے کپڑوں کو جسم کو لگ جائے تو پھر بھی کپڑا جسم پلید نہیں سمجھا جاتا، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کا گوشت حلال ہے، چونکہ اس کے جو پسینہ ہوگا وہ گوشت ہی سے نکلتا ہے، جیسے کہ اس کا جو لعاب ہے وہ بھی گوشت ہی سے نکلتا ہے۔ اس لیے اس کے جوٹے کے بارے میں بھی جو حکم ہے فقہا کا اس میں یہی ہے کہ اس کا جوٹا مشکوک ہے، اس کو حرام کوئی نہیں کہتا، چونکہ دونوں طرح کے دلائل اس کے بارے میں ملتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ لیکن جمہور ائمہ اربع، جمہور فقہا محدثین، ان کے نزدیک اس کا کھانا گوشت کا مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ اب یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اپنے استاذ محمد بن بشار رحمہ اللہ تعالی سے لا رہے ہیں، اور اس کی سند کے اندر تحویل بھی ہے، عن الزہری یعنی ابن شہاب زہری سے روایت ہے، اس کے بعد پھر سند میں تحویل آ جاتی ہے کہ دوبارہ سند شروع کی طرف چلی جاتی ہے کہ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان ابن عجینہ، تو سفیان ابن عجینہ سے دوبارہ سے نقل کرتے ہوئے عن الزہری، اب زہری پر آ گئی، تو جیسے پہلی سند بھی زہری پر آ کے ٹھہری تو یہ دوسری سند بھی زہری پہ آ کے ٹھہری، محمد بن شہاب زہری یہ راوی ہیں۔ تو اب یہ جو محمد بن شہاب زہری جو ہیں ان کا ایک شاگرد اس دوسری سند میں تو سفیان بن عجینہ ہے، اور پہلی سند میں جو ان کا شاگرد ہے وہ مالک بن انس ہے، تو گویا کہ جو مدار تحویل ہے وہ ابن شہاب زہری ہیں۔ یہ ہا کا لفظ مخفف ہوتا ہے تحویل سے، تحویل کا معنی پھرنا ہوتا ہے لفظی طور پر، تو اب سند اس ابن شہاب زہری سے پھر جاتی ہے دو طرف، ایک مالک بن انس کی ان کے شاگرد جو اس کی طرف چلی جاتی ہے، اور ایک جو ہے وہ سفیان ابن عجینہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر جو ابن شہاب زہری ہیں جو مدار تحویل ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ حسن سے، اور یہ دونوں عبداللہ اور حسن یہ بیٹے ہیں محمد بن علی کے، اور محمد بن علی وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ علی سے، اور وہ دونوں یعنی عبداللہ بھی اور حسن بھی یہ دونوں بیٹے ہیں محمد بن علی کے، اور دونوں ہی اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں یعنی محمد سے، اور وہ محمد روایت کر رہے ہیں اپنے باپ حضرت علی سے۔ ان علی قال نہا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ روکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان متعت النساء زمن خیبر وان لحوم الحمر الاہلیت۔ اب یہاں دو مسئلے آ گئے، ایک متع کا مسئلہ آیا اور ایک پالتو گدوں کے گوشت کا مسئلہ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے خیبر میں روکا تھا۔ اب یہ خیبر کا تذکرہ اس لیے آ رہا ہے، ان دونوں چیزیں پہلے بھی ممنوع تھیں، خیبر کی جنگ سے، خیبر والی لڑائی سے پہلے بھی یہ دونوں چیزیں ممنوع تھیں، پھر وقتی طور پر بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خیبر میں وقتی طور پر اجازت دی گئی، اور پھر وہ اجازت منسوخ اور ختم کرنے کے لیے چونکہ یہ عبوری تھی، وقتی تھی، ایک ضرورت کی بنا پر تھی، تو وہ وقت اور ضرورت کے گزرنے سے اس کو دوبارہ منسوخ کر دیا گیا، تو پھر چونکہ روکا گیا تو اب اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر ان دونوں چیزوں سے روکا۔ جو متعت النساء کا مسئلہ ہے، نکاح متع یا بغیر نکاح، جو بھی متع کی تعریفیں جو کہ مختلف ہیں، تو یہ اصل تو کتاب النکاح کا مسئلہ ہے اور یہ وہاں آئے گا انشاءاللہ۔ تو متع نکاح جو ہے اصل میں کئی انداز کا ہوتا ہے، لفظی معنی متع کا نفع اٹھانا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب مرد عورت نکاح کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے نفع اٹھاتے ہیں، جسمانی طور پر بھی نفع اٹھاتے ہیں، اپنی جسمانی اور ایک جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی نفع اٹھاتے ہیں، پھر یہ کہ جو ضروریات زندگی اللہ نے ایک دوسرے کے متعلق بنائی ہیں، ایک دوسرے کا تحفظ ہے، اس میں بھی مشاورت ہے کئی سارے گھریلو نظام میں، اور توالد تناسل کا سلسلہ ہے، اور اسی طریقے سے زندگی کے اندر رونقیں اور بہاریں ہیں،
اور اسی طریقے سے پھر جو اولاد کا مسئلہ ہے، تو ان ساری چیزوں میں وہ ایک دوسرے سے کیا اٹھاتے ہیں؟ نفع اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے متع کا لفظی معنی نفع ہے۔ اب ایک ہے اس کی جو شرائط ہیں نکاح کے، کہ نکاح میں ایک تو توقیت نہ ہو، یعنی کوئی وقت مقرر نہ ہو کہ یہ سال کے لیے ہے، 100 سال کے لیے، 50 سال کے لیے ہے، بلکہ مطلقاً نکاح ہو اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نیت کے لیے ہو۔ اس کے اندر یہ تحدید، حتیٰ کہ موت تک کی بھی تحدید کوئی کرے گا تو یہ بھی غلط ہوگی، تحدید بالکل نہ ہو۔ اور نمبر 2 کہ اس میں ایجاب قبول ہو، اور نمبر 3 کہ مسلمان گواہوں کے سامنے ہو کہ وہ ان کے ایجاب قبول کو اصالتاً یا وکالتاً جو ایجاب قبول ہو اس کو سنیں۔ اور اسی طریقے سے حق مہر کا تعین ہو، اگر تعین تقرر وہاں نہ ہوا تو پھر بھی مہر مثل یا متع جوڑا جسے کہتے ہیں وہ واجب ہوگا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو شرائط میں سے ہیں نکاح صحیح کے لیے، کہ وہ جس عورت سے نکاح کیا کہ وہ محل نکاح ہو اور غیر محرم میں سے ہو، تو غیر محرم میں سے ہو، اور اسی طریقے سے کافر، غیر اہل کتاب کافر نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ شرائط ہیں نکاح صحیح کے۔ تو اب ایک ہے پھر اس میں نکاح شغار، جو وٹے سٹے کا نکاح کہتے ہیں، جس کو اسلام نے منع کیا ہے، اور ایک ہے نکاح موقت، جو وقت مقرر تک کے نکاح کیا جاتا ہے، باقی شرائط سارے پائے جاتے ہیں۔ نکاح شغار میں بھی سارے شرائط پائے جاتے ہیں، لیکن ادلا بدلا ہوتا ہے، مہر کا بھی وراثت کا بھی، کہ مہر اس عورت کا بھی نہیں ہوگا، اس عورت کا بھی نہیں ہوگا، اس کا مہر اس کے بدلے میں چلا گیا، وراثت اس کو بھی نہیں ملے گی اپنے خاندان سے، اس کو بھی نہیں ملے گی، اس کی وراثت اس کے خاندان میں رہے گی، اس کی وراثت کے ادلے بدلے کے طور پر۔ تو یہ نکاح شغار ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں آج کل چچا زاد بھائی یا رشتہ دار آپس میں رشتے دے لے دیتے ہیں، تو یہ نکاح شغار نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اس کو وٹا سٹا ہم ویسے کہہ تو دیتے ہیں لغوی لحاظ سے، عرفی لحاظ سے، لیکن اصولاً جو منع ہے شغار، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے نکاح شغار سے، وہ نہیں ہے، چونکہ ہمارے ہاں دونوں کا حق مہر بھی اپنا اپنا مقرر کیا جاتا ہے، اور وراثت بھی ہر ایک کو باقاعدہ ملتی ہے، دی جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ قصوروار سمجھ جاتا ہے، غلط کرتا ہے۔ تو اس لیے نکاح شغار ہے، پھر نکاح موقت ہے، کسی بھی وقت مقررہ کے لیے، اس میں باقی ساری چیزیں نکاح صحیح والی پائی جاتی ہیں، اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اور تیسرا نکاح ہے متع، کہ دو مرد و عورت بس اپنے آپ تک صرف ہوں، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی حق مہر نہیں ہے، اور کوئی ایجاب قبول نہیں ہے، اور کوئی باقی بس صرف یہ کہ آپس میں جو کچھ منہ کالا کر رہے ہیں رضا مندی سے کر رہے ہیں، بس وہ رضا جیسے زنا بالجبر نہیں ہے بلکہ زنا بالرضا ہے، تو اس کو متع جو کہتے ہیں، جیسے شیعہ وغیرہ کے ہاں تو یہ جائز حلال ہے، اس کی کوئی تھوڑا بہت ثبوت ملتا ہے، اگرچہ بعض ان میں سے بھی اس کا انکار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے کہ اگرچہ ان کے مذہب میں اس کی بات موجود ہے کسی نہ کسی حد تک، ورنہ باقی تمام اہل السنت والجماعت مسلمانوں کے نزدیک مطلقاً نکاح شغار بھی منع ہے، نکاح موقت بھی منع ہے، اور نکاح متع بھی حرام ہے، زنا ہے خالص، اس کی قطعاً کسی لحاظ سے بھی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو یہاں کا مبحث ہے، یعنی لحوم عمر الاہلیہ، تو اس کے بارے میں مسئلہ تو میں نے پہلے عرض کر دیے ہیں، تو اس سے نبی پاک اس موقع پر روکا، یعنی وقتی طور پر اجازت دے کے پھر روکا، چونکہ وقتی طور پر مسلمانوں کو ایسی شدت بھوک کی پیش آئی تھی کہ اور کھانے کے لیے کوئی حلال چیز ایسی موجود نہیں تھی، تو اس لیے پھر تغذی بالحرام کے طور پر اس کو مجبوراً ایک ضرورت کی بنا پر، ضروریات و تبیح المحظورات، ضرورتیں جو ہیں وہ ممنوع کو بھی مباح کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ حدیث تھی۔ اب اگلی حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اپنے استاد سعید بن عبد الرحمن المخزومی سے لا رہے ہیں، اور اللہ اکبر، وہ بھی ابن شہاب زہری سے ہے، اور عبداللہ اور حسن جو دونوں محمد ابن علی کے بیٹنی سے ہے، تو اس میں کہتے ہیں قال الزہری، امام زہری فرماتے وکانا ارضاہما الحسن بن محمد، کہ یہ جو دو بندے آئے ہیں عبداللہ اور حسن، اگرچہ یہ دونوں کیا ہیں محمد ابن علی، جس کو محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں،
ابن حنفیہ اگرچہ دونوں ان کے کیا ہیں بیٹے ہیں، لیکن امام اپنا ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں اگر تقابل دیا جائے تو پھر جو ان میں سے اپنا حسن ہیں، حسن بن محمد، وہ زیادہ پسندیدہ ہیں ان کو، اور سعید بن جو عبد الرحمن اوپر ابن امام ترمذی کے استاد ہیں سعید بن عبد الرحمن المخزومی، تو ان کے علاوہ جو اور لوگ روایت کرتے ہیں سفیان بن عجینہ سے، تو ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کانا ارزاہما عبداللہ ابن محمد، کہ ان کو ان دو بھائیوں میں سے عبداللہ بن محمد ابن علی جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں امام ترمذی تیسری حدیث لا رہے ہیں اپنے استاد ابو قریب سے، اور یہ روایت صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم یوم خیبر، آپ نے حرام قرار دیا ہے جنگ خیبر والے دن، کل ذی ناب من السباع، تمام نیشوں والے درندوں کو، جتنے بھی چیر پھاڑ کر کھانے والے نیشوں والے درندے ہیں ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ والمجسمہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجسمہ سے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ مجسمہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو کہیں پرندہ ہو، جانور ہو، کوئی بھی جاندار چیز ہو، اس کو کسی جگہ پر باندھ دیا جائے یا باندھ کے رکھ دیا جائے، اس کو بٹھا دیا جائے، پھر اس پر نشانہ بازی، تیر اندازی کی جائے، نشانہ سیکھ رہے ہیں کہ صحیح لگتا ہے کہ نہیں۔ کوئی بھی جاندار چیز، چاہے وہ فی نفس ہی حلال ہے یا فی نفس ہی حرام ہے، جاندار چیز ہے اور اس کو شکار کرنا مقصود نہیں ہے، ذبح کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایسے جاندار چیز پر نشانہ بازی، تیر اندازی سیکھ رہے ہیں، تو اس کو کتنی اذیت و تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کی مخلوق اللہ کو بڑی پیاری ہے، اس لیے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کو مجسمہ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو باب کے ساتھ مناسبت اور لفظ آخری ہے، اور حمار انسی جو مانوس پالتو گدھا ہوتا ہے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اب یہ حمار کے ساتھ جو مانوس ہونے کی اور انس کی جو قید لگا دی ہے، وہ اس لیے لگائی تاکہ حمار وحشی سے احتراز ہو جائے کہ وہ حلال ہے۔ اسی باب میں روایت حضرت علی سے، حضرت جابر سے، حضرت براء بن عازب سے، حضرت ابن عبد الرحمن بن ابی اوفا سے، حضرت انس سے، اور حضرت ارباز بن ساریہ سے، اور حضرت ابو سالبہ سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت ابو سعید خدری سے، یہ ان صحابہ کے نام ہیں جو اس حمر اہلیہ کی حرمت کے بارے میں احادیث روایت فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث کا جو کیا ہے درجہ ہے، اس کو مقرر کرنے کے لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور روایت کیا عبدالعزیز بن محمد، اور اس کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی محمد ابن عمر سے کہ یہ اسی حدیث کو، حاضل حدیث، اسی حدیث کو، اور سوائے سے ذکر کیا انہوں نے حرفن واحدن، ایک ہی حرف، حرفن واحدن، ایک ہی حرف، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ پھر نقل کیا، وہاں تو اوپر تین باتیں آئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیر پار کر کھانے والے زیناب درندوں سے بھی منع فرمایا، مجسمہ سے بھی منع فرمایا، اور پالتو گدھے سے بھی منع فرمایا، تو تین چیزوں کا تذکرہ آیا۔ لیکن ان حضرات کی روایت میں ایک ہی کا تذکرہ آیا، اور وہ ہے چیر پھاڑ کر کھانے والے درندے، کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل ذی ناب من السباع، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یا ہر چیر پھاڑ کر کھانے والے نیشوں والے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ باب ما جاء فی الاکل فی آنیت الکفار، باب ہے کافروں کے برتنوں کے بارے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا کہ آیا کفار کے زیر استعمال، کفار کی ملکیت میں، کفار کے کھانے پینے کے استعمال میں جو برتن ہیں، آیا ان برتنوں میں ہم کھا پی سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ان برتنوں کے اندر کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے مطلقاً کفار کا لفظ بولا ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہاں مجوس کا لفظ بولا ہے، کیونکہ جو کفار میں یہودی اور عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے برتنوں میں کھانا پینا جائز ہے۔
इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने वहाँ लफ्ज मुतलक कुफार का नहीं बोला, क्योंकि उसमें तो यहूदी और काफिर अहले किताब भी दाखिल हैं। तो आपने वहाँ मजूस का लफ्ज बोला है कि मजूसियों के जो जेर इस्तेमाल खाने पीने के बर्तन हैं, उन बर्तनों में हमारे लिए खाने पीने का क्या हुक्म है ये। लेकिन इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह तआला ने इसमें मुतलक लफ्ज कुफार का बोल करके उन्वान बांधा है और ये सुर्खी कायम की है कि भाई बाबो माजा उस चीज के बारे में जो आया है, फिल अक्ल खाने के बारे में, फी आनियतिल कुफारे काफरों के बर्तनों में। याद रखिए काफरों के जो बर्तन हैं जो उनके खाने पीने के इस्तेमाल में हैं, तो अव्वल तो मुसलमानों को जब इनके अलावा और बर्तन मुयस्सर हों तो इनके बर्तनों को खाने पीने के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, चाहे वो इनके बर्तन धुले हुए हों, गैर धुले हुए हों, हलाल चीज़ में इस्तेमाल हुए हों, हराम चीज़ में इस्तेमाल हुए हों। ये तफसील बात की है। जब आपको हलाल बर्तन मुयस्सर हैं, हलाल बर्तन आपके पास मौजूद हैं, तो फिर हराम बर्तन आप इस्तेमाल करें, ये जायज़ और ठीक नहीं है। इसलिए एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि काफरों के वो बर्तन जो ऐसे हराम जैसे शराब है, खिंजीर है, हराम कतई जिसे कहते हैं, इनके अलावा जिन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं खाने पीने की, फिर वो काफिर भी अगर अहले किताब हैं तो फिर उनके बर्तन धो करके इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है। और अगर काफिर गैर अहले किताब हैं और उनके बर्तन भी उन चीज़ों के इस्तेमाल वाले नहीं हैं जो हलाल चीज़ें हैं मुसलमानों के यहाँ भी, मसलन सब्जियां हैं, दालें हैं, हलाल गोश्त हैं, ऐसे नहीं हैं, बल्कि हराम चीज़ों में इस्तेमाल होने वाले उनके बर्तन हैं, शराब है, खिंजीर है, फुला है, और उनमें भी कसरत से उस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। फिर उन बर्तनों की दो किस्में हैं, आया वो ऐसे बर्तन हैं जिनके अंदर खाने पीने वाली चीज़ जो उन बर्तनों में डाली जाए वो उनके अंदर जज़ब हो जाती है, रिस जाती है, ऐसे बर्तन हैं, या ऐसे बर्तन हैं जिनमें चीज़ रिश्ती और जज़ब नहीं होती। अगर चीज़ जिस रिश्ती और जज़ब नहीं होती तो ऐसे बर्तनों को भी अच्छी तरह से धो करके इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन बामरे मजबूरी जब और बर्तन ना मिलते हों। इसी तरीके से अगर वो बर्तन ऐसे हैं जिनके अंदर चीज़ रिस जाती है और वो इस्तेमाल भी हराम चीज़ में हुए हैं और वो हराम चीज़ भी हराम कती है और इस्तेमाल भी उनमें कसरत से हुए हैं और गलबा गुमान है कि इनके अंदर वो हराम चीज़ रची हुई, रिसी हुई, जज़ब हो चुकी है, तो फिर ऐसे बर्तनों को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है किसी सूरत में भी, इल्ला ये कि बिल्कुल वही सूरत बन जाए जिस सूरत में हराम का खाना और तदावी बिल हराम या अक्ल बिल हराम, जान बचाने की हद तकूत ला यमूत, वो जायज़ है, तो उस सूरत में फिर इन बर्तनों का इस्तेमाल करना भी जायज़ होगा, वरना नहीं। अब इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मसले को समझाने के लिए जो पहली हदीस ला रहे हैं उसमें उनके उस्ताद हैं ज़ैद बिन अख़ज़म अत्ताई रहमहुल्लाह ताला। इनसे हदीस लाते हुए आगे इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला रिवायत नकल करते हैं सनद के आखिर में अबू सालबा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं कि पूछा गया सो एला रसूलुल्लाह, मजहूल का सिगा पढ़ना है इसको बेटा, सो एला पूछा गया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अन कदूरिल मजूस, मजूसियों की हांडियों के बारे में। पुराने ज़माने में जो हांडियाँ होती थी ना, वो मिट्टी के बर्तन होते थे जिनके अंदर खाने पीने की चीज़ खूब रच बस जाती थी। तो हांडियाँ जो छोटी हों बड़ी हों, कोई भी कुदूर का लफ्ज़ आ गया है, देगों तक उसमें शामिल हैं, छोटी सी हांडी से लेकर के बड़ी से बड़ी हांडी मटके तक सारी, तो वो जिनके अंदर वो हराम हलाल गोश्त खिंजीर कुत्ते पत्नी क्या क्या पकाते खाते, चूँकि उनके अंदर सब हलाल हैं, तो उनकी जो वो ऐसी हांडियां हैं, तो आया उनके अंदर मुसलमान भी अपना खाना पका करके इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, काला, तो आपने फरमाया अनकुहा गसलन, उनको साफ कर लो खूब धो करके। अनकुहा का माना साफ कर लो उनको, गसलन खूब धो करके, यानी अगर उनको इस्तेमाल करना ही पड़े बअमरे मजबूरी,
تو پھر ان کو پہلے خوب اچھی طرح سے صاف کرو، دھوو، بعد میں ان کو استعمال کرو۔ وَأَطْبَخُوا فِيهَا، پھر پکاؤ ان میں۔ ونہا، روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن کل سبع ذی ناب، ہر داڑھوں والے درندے سے۔ یہ حدیث مشہور ہے، کیا ہے، ابو سالبہ کی حدیث کے حوالے سے نام سے، اور روایت کیا گیا اسی حضرت سالبہ سے، ابو سالبہ سے، من غیر ھذا الوجہ، اس سند کے علاوہ سے بھی اور بھی سندوں سے حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ ابو سالبہ تو کنیت ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ کہتے ہیں اور ابو سالبہ اس کا نام وہ کیا ہے، جرثوم ہے، اور بعض نے کہا ہے جرہم ہے، اور بعض نے کہا ہے ناشب ہے۔ تو تینوں قسم کے قول موجود ہیں ان کے نام کے بارے میں، لیکن مشہور اسی کنیت کے ساتھ حضرت ابو سالبہ۔ جرثوم نام، یبنا جرثوم نام ہو یا جرہم نام ہو یا ناشب نام ہو، اور تحقیق ذکر کیا ہے کی گئی ہے یہی حدیث حضرت ابو قلابہ سے، ان نے روایت کی ابو اسما راہبی سے، ان نے روایت کی ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حدثنا علی بن عیسیٰ بن یزید البغدادی۔ اب یہ اگلی سند امام ترمذی اپنے استاذ علی بن عیسیٰ بن یزید بغدادی سے لا رہے ہیں حدیث، جو صحابہ میں اسی حضرت ابو سالبہ خوشانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ قال، کہ بے شک انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا بارض اہل الکتاب، کہ بے شک ہم تو اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں جن کے ساتھ ہمارے عام گھریلو چیزوں کے جو برتاؤ کی چیزیں ہوتی ہیں برتنے کی، جو ایک دوسرے کو لیتے دیتے رہتے ہیں، تو ان میں ظاہر وہ برتن بھی ہیں، سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو ہمارا سارا محلہ علاقہ اہل کتاب کا ہے، اپنا کیا ہے، ایسے لوگوں کا ہے، تو ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ تو اب ہمیں آپ بتائیں کہ اب ہم ان کے برتنوں میں چیز کھا پکا سکتے، فنطبخ فی قدورہم، پس پکا لیتے ہم ان کی ہانڈیوں میں، ونشرب فی آنیتہم، اور پی لیتے ہم ان کے برتنوں میں، تو آیا ہمارا یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال، بس ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لم تجدوا غیرہا، اگر تم اس کے علاوہ اور نہ پاؤ، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اول تو اگر اہل کتاب یا ہوں یا کوئی بھی کافر ہوں، ان کے برتنوں کے علاوہ اگر اپنے برتن یا مسلمانوں کے برتن موجود ہیں، تو پھر کفار کے برتنوں کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، ان سے برتن مانگنا لینا جائز ہی نہیں ہے۔ ان لم تجدوا غیرہا، اگر نہ پاؤ تم ان کے برتنوں کے علاوہ، تو پھر اس کے بعد فرخصوہا، پھر تم اس کی رخصت و اجازت دو اور وہ لے دے سکتے ہیں۔ پھر اس صحابی نے فرحزوہا بالماء، پھر ان کو خوب صاف کر لو، دھو لو، مانج لو پانی کے ساتھ، پھر استعمال کر سکتے ہو۔ ثم قال، پھر صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا بارض صید فکیف نصنع، کہ ہم تو ایسے علاقے میں ہیں جہاں شکار ہی روزی کا ذریعہ ہے، کہ بندے شکار کرتے ہیں اور شکار کر کے وہی کھاتے ہیں۔ تو اب شکار کرنے کے لیے ہمیں کیا ہدایات آپ ارشاد فرمائیں گے کہ انا بارض صید، ہم شکار کے علاقے میں ہیں، فکیف نصنع، پھر ہم کیسے کریں؟ قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اذا ارسلت قلبک المقلب، جب چھوڑیں آپ اپنے ایسے کتے کو جس کو آپ نے سدھایا ہوا ہے، سکھلایا ہوا ہے، شکاری کتا، وذکرت اسم اللہ، اور آپ ذکر کر دیں اللہ تعالیٰ کا نام، کہ بسم اللہ پڑھ کتا چھوڑ دیا، اب اس کتے نے جا کر کے شکار کو پکڑا، فقاتلا، اس نے جا کے شکار کو مارا، فقل، تو بس اس میں سے آپ کھا لیں، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مُقَلَّبْ، اور اگر وہ کتا سدھایا ہوا سکھلایا ہوا نہیں تھا بلکہ عام شکاری کتا تھا، اور آپ نے اس کو چھوڑا اور اس نے جا کے شکار کو پکڑا مارا، تو پھر فزکیا، پھر ذبح کیا جائے گا، پھر اس کے پکڑے ہوئے شکار کو کہ آپ زندہ اس کا پہنچ جائیں، کہ ابھی شکار زندہ ہو، اور پھر آپ اس کو ذبح کر لیں، تو پھر وہ حلال ہوگا، ورنہ نہیں، فکل، پھر کھائیے۔